بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. سورت کا نام ہے سورۃ القمر. مکی سورت ہے. 55 آیات 3 رکوعات پر مشتمل ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 37. سورہ طلاق کے بعد نازل ہوئی ہے. جی طلاق ماقبل کے ساتھ ربط یہی ہے کہ اس صورت میں اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے اور یہی اس کا دعویٰ ہے. سورہ نجم کی تفصیل ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبل قبیس پر ہیں. مشرکین نے مطالبہ کیا کہ اگر چاند 2 ٹکڑے کر دیں آپ اور آپ کی دعا سے یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیں گے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. اس فضائے آسمانی میں چاند ایک طرف چلا گیا، آدھا دوسری طرف چلا گیا. لیکن ان بدبختوں نے پھر بھی اسے کہا سحر مستمر، یہ جادو ہے. اب یہاں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا نبی علیہ السلام کے آستین میں آگے چلا گیا. یہ امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے ان پر رد کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی آستین میں آیا اور دوسرے آستین سے نکل گیا. یہ محض قصہ گوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اقتربت الساعة وانشق القمر. سورت کا دعویٰ کہ کارساز ہر چیز کا اللہ ہے اور اس کو ثابت کیا ہے آیت نمبر 49 میں کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر. ہاں اقتربت الساعة وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت. وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اگر یہ دیکھیں کوئی نشانی، یعرضوا تو اعراض کریں، وَيَقُولُوا اور کہیں سحر مستمر، جادو ہے مسلسل چلنے والا. استمرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلسل چلنے والا. وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ اور انہوں نے پیروی کی اپنے خواہشات کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، ہر کام مستقر ٹھہرنے والا ہے. کیا اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ سلسلہ یوں ہی لامتناہی چلتا رہے گا، تو یہ ایسا نہیں، کہیں نہ کہیں جا کے یہ سب کچھ ٹھہر جائے گا. یہ ایسا ہی چلتا نہیں رہے گا، بھائی کہیں کیا ہو جائے گا، قرار پکڑ لے گا. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، تحقیق آئی ہیں ان کے پاس من الانباء، خبروں میں سے. کون سی خبریں ہیں؟ جو قرآنی بہت ساری خبریں ہیں، انبیاء کے واقعات، پہلی قوموں کے حالات،
ما فیہ مزدجر، وہ کہ ہے اس میں مزدجر، جھڑک، ڈانٹ، زجر، ٹھیک ہے نا، کہ ہے اس میں مزدجر، ڈانٹ، جھڑکی، عام اردو میں یہ لکھا ہے جھڑکی۔ حکمت بالغہ، اے ہوا حکمت بالغہ، یہ بعض نے یہ بھی کہہ دیا ہے، یہ قرآن حکمت بالغہ، عقل مندی، دانش مندی ہے، دانائی ہے، بالغہ، انتہا کو پہنچی ہوئی، انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، یعنی اس سے زیادہ کوئی اور دانش مندی حکمت نہیں ہو سکتی قرآن سے بڑھ کر، ایسی حکمت ہے بالغہ جو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ فما تغنی النذر، پس نہیں فائدہ دیا النذر، ڈرانے والوں نے، فتول عنہم، پس منہ پھیر لے ان سے، یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلائے گا ایک بلانے والا الی شیء نکر، ایک انوکھی اوپری چیز کی طرف، ایک معنی، دوسرا معنی الی شیء نکر، ایک بری چیز کی طرف، کس کی طرف؟ ہاں، بری چیز کی طرف۔ تو وہ بری چیز کیا ہے؟ قیامت ہے، ان کے لیے بہت بری ہوگی۔ خش عن ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، خش عن ابصارہم، جھکی ہوں گی ان کی نگاہیں، یخرجون من الاجداث، نکلیں گے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں، منتشر، بکھرنے والی، ایسے قبروں سے نکل کے جائیں گے گویا کہ یہ کیا ہیں؟ ٹڈیاں ہیں، ملخاندی، منتشر، فاروار، ٹھیک ہو گیا؟ مہطعین، تیزی سے دوڑنے والے ہوں گے، الی الداعی، اس پکارنے والے کی طرف، یقول الکافر، کہے گا کافر، ھذا یوم عسر، یہ دن بڑا سخت ہے، یہ دن بڑا سخت ہے، کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، کس نے؟ قوم نوح نے اس سے پہلے جھٹلایا، فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، پس انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو، وَقَالُوا، اور کہا مجنون وَازْدُجِرَ، یہ مجنون ہے، وَازْدُجِرَ، اور اسے جھڑکا گیا ہے، اسے کیا کیا گیا ہے؟ ہاں، جھڑکا گیا ہے، فَدَعَا رَبَّهُ، پس پکارا انہوں نے اپنے رب کو، انی مغلوبون، بے شک میں کمزور ہوں، کیا ہوں؟ یعنی میں مغلوب کر دیا گیا ہوں، فانتصر، پس تو بدلہ لے، فانتصر، تو بدلہ لے لے، ہاں، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، پس کھول دیے ہم نے آسمانوں کے دروازے، بماء منہمر، تیز بس برسنے والے پانی سے، منہمر، ایسا پانی جیسے جس طرح بہایا نہیں جاتا، اتنا تیز پانی، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور جاری کر دیے ہم نے زمین سے عیونا، چشمے، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پس ٹھہر گیا پانی، عَلَىٰ أَمْرٍ، ایک کام پر، قد قدر، جو پہلے سے طے ہو چکا تھا، طے کیا گیا تھا، مجہول کا صیغہ، ٹھیک ہے جی؟ وہ کام کیا تھا؟ بھئی قوم نوح کی تباہی اور بربادی تھی، وَحَمَلْنَا، اور اٹھایا، سوار کیا ہم نے نوح علیہ السلام کو،
علی ذات الواح و دسر، تختیوں والی، و دسر اور میخوں والی چیز پر۔ وہ کیا ہے؟ کشتی ہے، تختے بھی تھے، میخیں بھی لگی ہوئی تھی، یعنی بس صرف تختوں اور میخوں سے بنی ہوئی چیز تھی، کوئی اور اس میں انجن وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا۔ حملناہ علی ذات الواح و دسر، مانا کرو سوار کیا ہم نے اس کو تختوں اور میخوں والی کشتی پر۔ ٹھیک ہو گیا؟ تجری بأعیننا، جو چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، جزاء بدلہ ہے لمن کان کفر، یہ اس کے لیے بدلہ ہے، یعنی نوح علیہ السلام کے لیے، لمن یہ ان کے لیے، یہ اس کے لیے بدلہ ہے، کفر جس کا انکار کیا گیا۔ تو انکار کس کا کیا گیا؟ نوح علیہ السلام کا۔ جزاء یہ بدلہ ہے لمن کفر، اس کا جس کا کیا کیا گیا؟ انکار کیا گیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، البتہ تحقیق چھوڑا ہم نے اس بستی، اس واقعے کو، آیتاً نشانی۔ کیا چھوڑا ہم نے؟ اس کو نشانی بنا کے چھوڑا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا، نصیحت لینے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو، لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ پس کیا ہے کوئی نصیحت کا حاصل کرنے والا۔ آگے کذبت عاد، جھٹلایا قوم عاد نے، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر ہوا، صرصراً تیز اور ٹھنڈی، کیا؟ تند ٹھنڈی، فی یوم نحس مستمر، منحوس مسلسل رہنے والے دن میں، مسلسل منحوس رہنے والے دن میں، کیا؟ کیونکہ مستمر اوپر بھی گزرا ہے لفظ، ٹھیک ہے؟ یہ نحسن کی صفت ہے، وہ دن ان کے اوپر مسلسل نحوست کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تنزع الناس، اکھیڑتی تھی لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ اکھیڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہیں، گویا کہ وہ اکھیڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہیں۔ منقعر وہ کھجور جس کو اکھیڑ دیا جائے جڑ سے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فرمایا ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ بار بار اس لفظ ہے کہ یہ قرآن نصیحت کے لیے کیا ہے؟ آسان کر دیا گیا۔ مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر اللہ اس کو آسان نہ کرتا تو کوئی بشر اس کی تلاوت بھی نہ کر سکتا، کیونکہ کلام کس کا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کا کلام مخلوق کے منہ سے نکلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس رب نے کیا کیا ہے؟ اس کو آسان کیا ہے، تبھی بچہ بھی پڑھ لیتا ہے، بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن اس کے ذریعے نصیحت دینا اتنا ہی مشکل ہے۔ نصیحت حاصل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن نصیحت دینا یہ بہت مشکل ہے۔ آگے کذبت ثمود بالنذر جھٹلایا قوم ثمود نے بالنذر ڈرانے والوں کو،
فقالو پس کہا ابشر منا واحدا، کیا بشر انسان ہم میں سے ایک، تو مانا کہ ہم میں سے ایک بشر انسان، نتبعوہ آیا ہم اس کی پیروی کریں، انا اذا لفی ضلال و سعر، بے شک ہم اس وقت ہوں گے فی ضلال و سعر، گمراہی میں، و سعرین اور مجنون پنے، پاگل پنے میں، دیوانگی میں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کس میں ہوں گے؟ دیوانگی میں ہوں گے۔ اور اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا، کیا اس پہ ڈال دی گئی ہے نصیحت، من بیننا ہمارے بیچ میں سے، بل هو کذاب اشر، بلکہ یہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، اشر اترانے والا، بڑائی کرنے والا، اشر بڑائی کرنے والا، اترانے والا، شریر، فسادی، سارے معنی کیے گئے۔ ہاں فرمایا سیعلمون غدا، اللہ فرماتے ہیں کل جان لیں گے، عن قریب کل جان لیں گے، من الکذاب الاشر، کون بڑا جھوٹا ہے، اشر کون بڑائی والا ہے، کون تکبر کرنے والا، اترانے والا ہے۔ انا مرسل الناقۃ، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں اونٹنی کو، فتنۃ لہم، آزمائش ان کے لیے، ہاں معجزے کے طور پر ہم ان کے لیے کیا بھیجنے والے ہیں؟ اونٹنی بھیجنے والے ہیں۔ فتنۃ لہم، امتحان ہے، آزمائش بنا کر ان کے لیے، فرتقبہم، پس آپ بھی انتظار کریں، واصطبر، اور آپ بھی مضبوط ہو جائیں، صبر کریں، ٹھیک ہے۔ نبئہم، ونبئہم، اور خبردار کر دیں ان کو، ان الماء قسمت بینہم، کہ بے شک پانی تقسیم شدہ ہے، بینہم، ان کے درمیان، چونکہ یہ واقعات سارے پیچھے بارہا گزر چکے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دے میرا پیغمبر، یہ کن کی بات چل رہی ہے؟ قوم عاد کی بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے، قوم سمود کی، صالح علیہ السلام کے قوم کی۔ تو اونٹنی آئی تو اب پیغمبر سے اللہ فرماتے ہیں آپ انتظار کریں، صبر سے کام لیں، اور ان کو بتلائیں کہ اونٹنی آ گئی ہے، اب پانی تقسیم ہے، ہر آدمی اپنی اپنی باری پہ حاضر ہوگا۔ جب اونٹنی کی باری ہوگی پھر اونٹنی آئے گی، جب تمہاری باری ہوگی تم اور اپنے جانوروں کو پھر پانی پلانا۔ آیت کے معنی پہ غور کرو۔ فرمایا نبئہم، بتلا دے، خبردار کر دیں ان کو، ان الماء قسمت، ان کے بے شک پانی جو ہے تقسیم شدہ ہے، بینہم، ان کے درمیان، کل شربین، کیا؟ ہر پانی کی باری، شرب پانی کی باری کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ محتضر، حاضر کی گئی ہے، یعنی اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ہر باری حاضر کی گئی ہے، مفعول کا صیغہ ہے، یعنی ہر باری حاضر کی گئی، ہر آدمی کو اپنی باری پر حاضر ہونا ہے۔ اونٹنی اپنی باری پہ اور تم نے اپنی باری پہ پہنچنا ہے۔ فنادوا صاحبہم، تو قوم سمود نے پکارا اپنے ساتھی کو۔ یہ کس نے پکارا؟ وہ 9 شرارتی جو ان میں تھے، وفی المدینۃ 9 رہتے ہیں، تو ان 9 میں سے باقی نے ایک اس بڑے بدبخت کو پکارا، فتعاطا، پس اس نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ چلانا، فتعاطا، اس نے ہاتھ چلایا، ہاتھ اٹھایا، فعقرا، پس کاٹ دی اس کی ٹانگ۔ کیا؟ عقر کا معنی کیا کرنا ہوتا ہے؟ ٹانگیں کاٹنا۔ تو ایک نے ٹانگیں کاٹی، باقی نے تلواریں ماری، اور کیا ہوگی؟ اونٹنی مار دی۔ فکانو، پس ہو گئے، فکیف کان عذابی ونذر، پس کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ،
بے شک ہم نے بھیجی ان کے اوپر صیحۃ واحدہ ایک آواز، فکانوا پس ہو گئے کحشیم المحتضر، ہاں باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح۔ حشیم روندی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، باڑ بھی ہے، چورا چورا بھی ہے۔ بنو ہاشم نبی علیہ السلام کے پردادا، جو بڑے پردادا، تو ان کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی روٹی چورا چورا کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہاشم سرید بنانے والا، حشیم مانے چورا چورا کی ہوئی، محتضر باڑ لگانے والے کے باڑ کی طرح۔ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یعنی کوئی بندہ باڑ لگائے اپنے باغ کے آگے، فصل کے آگے، اور اوپر سے بھیڑ بکریاں جانور گزر گزر کے اس کو کیا کہتے ہیں؟ روند ڈالیں۔ پشتو والے سمجھ میں آ گئے؟ غوبل شوی یا دخپود اللہ دے سے کری چھڑے چقید لیا، ٹھیک ہے نا؟ المحتضر باڑ لگانے والے کی باڑ کی طرح۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، لِلذِّكْرِ نصیحت حاصل کرنے، نصیحت کے لیے، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ کذبت قوم لوط، جھٹلایا قوم لوط نے، بالنذر ڈرانے والوں کو، انا ارسلنا علیہم حاصبا، بے شک ہم نے بھیجا ان کے اوپر حاصبا سنگریزوں کی ہوا کو۔ کون سی ہوا؟ پتھر برسانے والی ہوا، سنگریزے، ہاں پتھر برسانے والی ہوا کو۔ الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کی آل، نجیناہم ہم نے انہیں بچایا، بسحرین سحری کے وقت، بسحرین سحری کے وقت، نعمت من عندنا نعمت ہے ہماری طرف سے، یہ ہماری نعمت تھی۔ آگے اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں من شکر، اس کو جو شکر ادا کرتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا، تحقیق جھٹلایا لوط علیہ السلام نے ان کو، بطشتنا ہمارے پکڑ سے، گرفت سے، فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، پس انہوں نے جھگڑا کیا پیغمبروں کے ساتھ، نذر ڈرانے والوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ جھگڑا کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ، تحقیق انہوں نے پھسلانا چاہا، کیا؟ مراودت یہ کئی دفعہ پہلے گزرا ہے سورہ یوسف میں، انہوں نے پھسلانا چاہا حضرت لوط علیہ السلام کو، عن ضیفہ ان کے مہمانوں کے بارے میں، یعنی آئے کہنے لگے یہ آپ کے پاس جو مہمان آئے ہیں ان کو کیا کرو؟ ہمارے حوالے کرو، بڑا زور لگایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پس مٹا دیا ہم نے ان کی آنکھوں کو۔ طمس کس چیز کو کہتے ہیں؟ مٹ جانا، بے نور ہو جانا، جیسے آگے آئے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ، کس طرح لفظ ہے؟ طُمِسَت، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَت، جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، تو ان کی آنکھیں مٹا دی گئی، کیا کر دی؟ بے نور کر دی گئی، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ جب بہت زیادہ اچھل کے یہ جلوس آگے آ رہا تھا نا ان کا، فرشتے نے پر ایسے مارا نا زمین پہ، ایک پر، تو بس سارے بجائے آگے آنے کے پیچھے آنکھیں ملتے رہ گئے۔ تو قرآن کہتا ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پس مٹا دیا ہم نے ان کی آنکھوں کو، فَذُوقُوا، پس چکھو عذابی وَنُذُرْ، ہاں میرا عذاب، وَنُذُرْ اور میرا ڈراوا، میں جو تمہیں ڈراتا رہا۔
وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، تحقیق آیا صبح ان کے وقت، صبح ان کے پاس، پھر ساتھ اس کی صفت لگا دی صبح کے ساتھ، کون سی؟ بکرتن، کیا؟ بکرتن یعنی کتنا سویرے؟ بہت سویرے، ٹھیک ہے جی۔ صبح ویسے ہی صبح ہوتی ہے اور بکرا سویرے، تو معنی ہوگا صبح سویرے آیا ان کے پاس عذاب مستقر، ٹھہرنے والا عذاب۔ کیسا عذاب؟ یعنی اب وہ عذاب ادھر ختم نہیں ہوا، ان کو بھی ختم کر دے گا اور چلتے چلتے برزخ میں بھی جائے گا اور آگے چلتا رہے گا۔ ہاں آگے فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ، چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن کو، للذکر نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ اتنی دفعہ جو پڑھا جا رہا ہے کہ قرآن آسان ہے، تو کس کے لیے؟ اس لیے تعویذوں کے لیے، دم پھونکوں کے لیے، صرف اس لیے ختمانوں کے لیے؟ مدکر، یہ اتنا تکرار کہ بھائی خوب سمجھ لو کہ قرآن کا مدعا مقصد تم اس سے کیا حاصل کر لو، کہنا کیا چاہتا ہے قرآن، نصیحت حاصل کر لو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، تحقیق آئے آل فرعون کے پاس بھی النذر، انبیاء، نذر ڈرانے والے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر، پس پکڑا ہم نے ان کو اخذ عزیز مقتدر، پکڑنا زبردست اختیار والے کی طرح، یعنی پکڑا ہم نے ان کو کہ اخذ عزیز مقتدر، جیسے پکڑتا ہے کہ زبردست مقتدر اقتدار طاقت والا، تو زبردست اختیار والے کی پکڑ ہم نے ان کو پکڑا، سمجھا؟ آگے اکفارکم خیر ام اولئکم، کیا تمہارے کافر، اللہ، اکفارکم کیا تمہارے کافر، یعنی یہ مکے والے، یہ کافر خیر بہتر ہیں، من اولئکا ان سے، جی من اولئکم ان کافروں سے، کن سے؟ یہ جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ بہتر کا مطلب دو ہیں، یعنی کیا یہ ان سے زیادہ زور آور ہیں، کہ یہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں؟ ان کو تو میں نے نیست و نابود کر دیا، زیر و زبر کر دیا، ٹھیک ہے، روندی ہوئے باڑ کی طرح کر دیا، دل دل مکڑا، ایسے کر دیا، تو کیا یہ ان سے کوئی زیادہ بہتر ہیں؟ اچھا، ام لکم براءتن فی الزبر، یا تمہارے لیے ہے براءتن خلاصی فی الزبر، صحیفوں میں لکھی ہوئی، یا کوئی آسمانی کتابوں میں تمہیں کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ جی تم جو مرضی یہ کرو، تمہیں کہا کچھ نہیں جائے گا، تم خلاص، ایسی کوئی براءت کا توشہ تمہیں مل گیا تو وہ ہمیں بھی بتلا دو۔ فرمایا ان المجرمین ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں، نحن جمیعون، بے شک ہم ہیں جتھا، جمیعون ایک بڑا جتھا ہے، لشکر ہے، منتصرون بدلہ لینے والے، ہم بدلہ لینے والا جتھا ہیں، سیہزم الجمع، تو فرمایا پھر سن لو، سیہزم الجمع، عن قریب شکست دیے جائیں گے، الجمع جتھے، یہ تمہارے جتنے بھی جتھے ہیں سب کو کیا دی جائے گی؟ سب شکست خوردہ ہو جائیں گے، وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور پھیریں گے پیٹھ، پھیریں گے الدبرا، پیٹھ پھیریں گے، ہاں، بل الساعۃ موعدہم، بلکہ قیامت ہی ان کے وعدے کا وقت ہے۔
موعد وعدے کا وقت یا موعد وعدے کی جگہ، دونوں کے لیے. بل الساعۃ، بلکہ قیامت ہی ان کے وعدے کا وقت ہے. والساعۃ ادھا وامر، اور قیامت ادھا بہت سخت ہے. کیا؟ ادھا بہت سخت ہے، وامر اور بہت کڑوی ہے. قیامت کیا ہے؟ ہاں، روح افزا نہیں ہے، بہت کڑوی ہے. امر، جیسے وہ آپ نے حدیثوں میں پڑھا کہ الحق حق ولو کان مرا، ٹھیک ہے، یا حق ہو اگرچہ کیا ہو، کڑوا ہو. ٹھیک ہے، نو قیامت سے ڈیر زیاد سخت ہے اور ڈیر تریخ ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے ان المجرمین فی ضلال و سعور، بے شک مجرمین فی ضلال گمراہی میں، و سعور اور دیوانگی پاگل پنے میں ہیں. یوم یسحبون، جس دن گھسیٹے جائیں گے، فی النار، آگ میں، علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل. جب ان کو پکڑ کے آگ میں چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا تو کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، چکھو عذاب جہنم کا. سقر جہنم اور مس عذاب. ٹھیک ہے، چکھو جہنم کا عذاب. انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو بقدر، ایک اندازے کے ساتھ. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور نہیں ہے ہمارا حکم الا واحدۃ، مگر یک بارگی. ہمارا حکم نہیں ہے مگر، یعنی جب ہم حکم دیتے ہیں تو پھر سب کچھ ایک ہی بار ہونے لگتا ہے. ہاں، نہیں ہے ہمارا حکم الا واحدۃ، مگر یک بارگی. کلمح بالبصر، جیسے جپکنا آنکھ کا، جیسے جپکنا آنکھ کا، آنکھ کا جپکنا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَهُمْ، بس دسترگے ربتے، دسترگے پڑکتے. آنکھ کا جپکنا، یہ دیکھو جیسے ایک دفعہ بند ہو کے پھر کھل جائے، بس ایک پلک جپکنے کی دیر. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، تحقیق ہم نے ہلاک کیا، اشیاءکم، تمہارے جیسوں کو. اشیاءکم، تمہارے جیسے گروہوں کو ہم نے بہت ہلاک کیا. فَحَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ چیز فعلوہ جو انہوں نے کی ہے، فی الزبر، لکھی ہوئی ہے صحیفوں میں. کون سے صحیفوں میں؟ ادھر دیکھو، فرشتوں کے دفتروں میں، کرامن کاتبین کے رجسٹروں میں، وہ صحیفے مراد ہیں. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر چھوٹی اور بڑی چیز مستطر، لکھی ہوئی ہے. سطر کس کو کہتے ہیں جی؟ لکھی ہوئی چیز کو. کتنی سطریں ہیں یعنی کتنی لائنیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہر چھوٹی بڑی چیز مستطر، لکھی ہوئی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، بے شک متقین باغات میں ہوں گے، و نہر، اور نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدقین، سچائی کی بیٹھک میں. کس کی بیٹھک میں؟ بیٹھک کا معنی ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ، مقعد. ٹھیک ہے، تو بیٹھنے کی جگہ بیٹھک. عند ملیک مقتدر، بادشاہ کے ہاں. کون سے بادشاہ؟ مقتدر. ملیکن کی صفت ہے تو معنی ہوگا عند ملیک مقتدر، اختیار رکھنے والے بادشاہ کے ہاں. فی مقعد صدق، سچائی کی بیٹھک میں. عند ملیک مقتدر،
اختیار رکھنے والے بادشاہ کے پاس